بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں کل 4 آیات تھی، جن میں سے پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی 3 آیتیں اس رکوع کی آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس میں شروع کرتے ہیں اس کے لفظی ترجمے سے، اور پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، کہ نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون، ولا تخرجون، ولا اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، ثم پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم، تشہدون، خود شہادت دیتے ہو، یعنی تم شہادت بھی دیتے ہو اس چیز کی کہ تمہیں پتہ بھی ہے، ثم پھر، انتم، تم وہی لوگ ہو، ثم پھر، انتم، تم ہی، ہؤلائی، وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنے آپ میں سے یا اپنے میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تظاہرون علیہم کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم، ان کے خلاف، بالاسمی، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر آئیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر یا قیدی ہو کر، تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، تم تفادو، تم فدیہ دیتے ہو، ہم، ان کا، وہوا محرم علیکم اخراجہم، وہوا، حالانکہ وہ، محرم، حرام ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ تو یہ لفظی ترجمے سے آپ کو جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم تفسیر نہیں کریں گے، تو ابھی لفظی ترجمے پہ غور کریں، انشاءاللہ تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، کہ تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اصل یہ ہے کہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ، کیا تم ایمان لاتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور تم کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا، فما جزاء، تو نہیں ہے جزا، من، اس شخص کی، یفعل ذلك، جو یہ کرتا ہے، ذالک منکم، ذالک، یہ کام، منکم، تم میں سے، الا خزي، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، فما جزاء، نہیں ہے جزا، من، اس شخص کی، یفعل ذالک، جو یہ کرتا ہے، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزي، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اللہ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب ما نافیہ کی خبر جو ہے نا با کے ساتھ آ رہی ہو، جیسے بغافل پہ، غافل پہ با لگا ہوا ہے، تو پھر ہرگز نہیں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، ہرگز غافل، عما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اشتروا، جنہوں نے خرید لی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف،
تو نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں ان آیتوں کا جو ہم نے پڑھی ہیں جی۔ تو یہاں سے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، اپنے خون بہاؤ گے نہیں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے آپ کو گھروں سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُم، پھر تم نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، وَأَنتُمْ تشهدون، پھر تم اسی پر شہادت بھی دیتے تھے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل بھی کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو اپنے میں سے تم ان کے گھروں سے بھی نکالتے تھے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تھے، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی ملے گی، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پیچھے سے بنی اسرائیل کی، تو بنی اسرائیل کو پچھلی جو آیت تھی اس میں والدین کے ساتھ احسان، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے بہت کم لوگ یہ کرتے تھے۔ اگلی آیت میں بھی انہی کی بات چل رہی ہے، اور یہاں سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی تفسیر میں جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے اسلام سے پہلے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے، یہ انصار جو مدینہ کے اندر انصار صحابہ کرام تھے نا جنہوں نے مدد کی تھی، تو یہ دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ دونوں قبیلے آپس میں دشمن تھے، آپس میں جنگ اور لڑائی جھگڑا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف یہ ان کا ہوتا رہتا تھا۔ مدینے کے جو یہودی تھے ان کے تین قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یہ تین قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ انصار مدینہ کے دو قبیلے ہو گئے، اوس اور خزرج، اور یہاں پہ تین یہودیوں کے ہو گئے۔ اب بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے، یہ جو خزرج تھا نا انصار مدینہ کا، یہ اس کے طرفدار تھے، اس کے بھائی بنے ہوئے تھے کہ جب کبھی لڑائی ہو، کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم آ کے تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ جو ہے وہ اوس کے ساتھ تھا، تو اوس بنو قریظہ کے ساتھی ہو گئے، اور دوسرے دو قبیلے جو ہیں وہ خزرج کے ساتھی ہو گئے۔ اب جب اوس اور خزرج میں جب کبھی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو یہودیوں کی یہ تینوں قبیلے جو ہے نا اپنے اپنے گروہ کے یعنی جس کے ساتھ یہ حلیف تھے اوس اور خزرج میں سے، تو وہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ اگر ان کے مقابلے میں، ظاہر سی بات ہے اب ادھر سے بھی یہودی آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی یہودی ہیں، تو دو قبیلے ان کے ساتھ ہیں، ایک قبیلہ ان کے ساتھ ہے، تو آپس میں جب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ لوگ بھی آپس میں لڑائی کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ یہودی یہاں پر اپنے یہودیوں کو مارتے بھی تھے، اور ان کو جو ہے نا ان سے لڑتے، ان کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیتے، ان پر قبضہ بھی کرتے، اور ہر طرح سے ان کی جو ہے نا وہ ان کو ہرانے کی کوشش کرتے۔ لیکن جب کبھی یہودیوں میں سے کوئی قیدی بن جاتا تو پھر بعد میں کیا کرتے، فدیہ دیتے، پیسے دیتے اس کے، اور اس کو آزاد کروا کے اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میرے ایک حکم کو تم مانتے ہو، آیت میں ہے نا، کدھر گیا، ہاں جی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ جو آیت نمبر 85 کے اندر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کو یہی بات کہی ہے کہ ایک چیز تو تم نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ بھائی اگر کوئی یہودی
آ جائے تو اس کو جو ہے نا وہ فدیہ دے کر آزاد کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ جو پہلی بات ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پختہ وعدہ پکڑا، یہی تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں نہیں لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے نہیں، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے لوگوں کو یعنی اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے بھی نہیں۔ تو یہ جب تم لوگ ایک طرف ان کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہو، خون بھی بہا رہے ہو، اور گھروں سے بھی ان کو نکال رہے ہو، یہ والا حصہ اب تم مان نہیں رہے، یعنی تم اگر حلیف بنے ہوئے ہو تو تمہارے مد مقابل اگر تمہارے ہم مذہب لوگ آتے ہیں تو تم ان کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہاں پر تم ایک کتاب کا حصہ مان رہے ہو اور ایک کتاب کا حصہ تم چھوڑ رہے ہو۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یعنی تم کوئی بھی گناہ کا، زیادتی کا کوئی لمحہ چھوڑتے نہیں ہو، اور پھر آخر میں آ کے تم جو ہے نا وہ فدیے دینے لگ جاتے ہو۔ یعنی آخر میں یہی فرمایا نا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ یہودی تمہارے پاس، یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے کوئی یہودی قبیلے جو حلیف تھے، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کے تو فادوہم، تو تم کیا کرتے ہو؟ ان کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہو، ان کو آزاد کرانا شروع کر دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اصل تو یہ تھا کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا نا، تو تم کر کیا رہے ہو؟ تو یہاں سمجھانا مسلمانوں کو بھی مقصد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے یہودی تھے ان کو بھی سمجھانا مقصد ہے کہ بھائی اگر تمہیں کتاب دی گئی ہے، اگر تمہیں قرآن پاک دیا گیا ہے یا ان کو تورات دی گئی تھی، تو بھائی ایمان اگر لائے ہو تو پورا لاؤ نا، مکمل ساری کتاب پر تم نے ایمان لانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو تم میں سے یہ کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ایک تو رسوائی ملے گی، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو آدھی کتاب کو مانتے ہیں اور آدھی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنے مسلمانوں کو ہم دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، کیا میں پوری کتاب کو مانتا ہوں؟ یعنی شادی بیاہ جب میرے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں یہ تو نہیں کہتا کہ چلو یار ایک آدھا بچہ رہ گیا ہے، یا جو ہے نا یہ پہلا بیٹا ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، فلاں چیز کیا ہوگی، اچھا یہ ابھی جو ہے نا وہ میرے خلاف بات آ رہی ہے تو چلو اس وقت اتنا کچھ جھوٹ جائز ہے، تو ہم جو ہے نا وہ کیا اس طرح کے تو نہیں ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا ہم بعض کتاب پر یعنی میرے خلاف اگر بات آ جائے تو میں حیلے بہانے اور دلیلیں تلاش کرتا پھروں، اور اگر کسی دوسرے کے خلاف آئے تو میں فتویٰ دینا شروع کر دوں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس جو ان کا عمل تھا نا، اس کی جو ایک ان کی خیانت تھی اور جو وہ غلط کام کرتے تھے اس کو ذکر کر کے ہمیں جو ہے نا وہ سمجھایا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ یہاں پر اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے خون، اپنے گھر اور اپنی ساری چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے اور سامنے مد مقابل یہودیوں کا دوسرا قبیلہ ہے۔ اب یہ قبیلہ یہودیوں کا اگر اس قبیلے کو مار رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو تم ہی کہا ہے، یعنی اس قبیلے نے اگر اس کو مارا ہے نا تو کہا کہ تم نے اپنے آپ کو مارا ہے، کیونکہ وہ ان کے ہم مذہب ہیں اور ہم مذہب ایک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آج مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں، تو بھائی ہم اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کو بھی کہا گیا ہے، تو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں 6011 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ تمام ایماندار مومن جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم، تو دیکھے گا مومنوں کو کہ وہ آپس میں رحم دلی میں ایک دوسرے پر جب رحم کرنے کی باری آتی ہے، وَتَوَادِّهِمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، وَتَعَاطُفِهِمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم اور نرمی کرنے میں، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، ایک جسم کی مانند ہیں، اِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ، جب اس کا کوئی ایک عضو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے نا، اس سے اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بِالسَّحَرِ وَالْحُمَّىٰ، کہ جس طریقے سے
جو ہے نا وہ جسم درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے سارا جسم، یعنی اگر ایک مومن مرد کسی بھی جگہ پہ رہنے والے کسی دوسرے مومن مرد کو نقصان پہنچائے تو اس سے اس کا اپنے یعنی ایمانی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنا اس کو جو ہے نا وہ درد ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک قصہ بھی موجود ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ عبد خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کی ماتحتی میں بلنجر، یہ ایک علاقہ ہے، اس میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا، یعنی محاصرہ کہتے ہیں اس کو گھیر لینا۔ جب ہم نے گھیر لیا نا تو اس شہر کو ہم نے فتح کر لیا، جس میں بہت سے قیدی بھی ہمیں ملے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی تھی نا، پتہ چلا کہ ایک یہودیہ لونڈی بھی آ گئی ہے، تو اس کو 700 میں خرید لیا، 700 ان کو دیے درہم یا دینار دے کر جو ہے نا اس کو خرید لیا۔ اور راس الجالوت جو اس وقت تھا اس کے پاس گئے، جب کہتے ہیں کہ اس کے پاس پہنچے تو جا کر کہنے لگے کہ یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، کیونکہ وہ یہودی تھا۔ اس کو کہا کہ بھئی یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، اس کو 700 میں خرید لے، میں نے اس کو 700 میں خریدا ہے، اب تو اس کو مجھ سے خرید لے، یعنی یہ میں نے لونڈی جو ہے وہ 700 میں خریدی ہے اور تو اس کو مجھ سے خرید لے، تو خرید کر آزاد کر دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 1400 دیتا ہوں، تو یہ کہنے لگے کہ نہیں 1400 نہیں، میں 4000 روپے میں یعنی بیچوں گا، 4000 سے کم جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دوں گا۔ اچھا اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو نہیں اس کو لوں گا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر نا وہ جو تورات کی آیتیں تھیں وہ پڑھ کے سنانے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی یہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، ٹھیک ہے، یہ لائن یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یہ تورات انہوں نے جب ان کو پڑھ کے سنائی تو تورات کو انہوں نے پھر آگے سے ایک چیلنج والی جو بات تھی، انہوں نے کہا یا تو اب تورات کو مان یا تو جو ہے نا تورات کا انکار کر، یعنی اگر تو واقعی یہودی ہے تو تورات کو مانے گا اور مجھ سے یہ 4000 کی خریدے گا، اگر نہیں تو پھر جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے تو تورات کا بھی منکر ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے پہچان لیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہنے لگے کہ آپ عبداللہ بن سلام ہیں، تو کہا جی ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پیسے لے کے آتا ہوں، تو 4000 دیے۔ سمجھانا اس کو یہ مقصود تھا کہ بھائی تم جو ہے نا تورات کو آدھا مانتے ہو اور آدھا چھوڑ دو، تو 4000 دیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے، 2000 رکھ لیے اور 2000 اس کو واپس کر دیے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین، یعنی اس کو بھی یہ سمجھانا مقصد تھا کہ بھائی تمہاری تورات میں ہی لکھا ہوا ہے، تم گھروں سے بھی نکال رہے ہو، تمہاری تورات میں ہی لکھا ہوا ہے تم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، تمہاری تورات میں ہی لکھا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو، اور آدھی تورات کو تم مانتے ہو آدھی کو نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال وہ جس طریقے سے ضد اور اناد کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ نہیں مانتے، تو یہاں پر بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان آیتوں میں نا یہودیوں کی مذمت ہے کہ احکامات الہیہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں ان کو جانتے بوجھتے ہوئے، پتہ ہوتا ہے سب، اور پسے پوش ڈال دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی صفتیں اور جتنی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود تھی اس کو بھی، یہی مطلب ہے نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں تو یہاں پہ ذکر ہو گئی، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات تھی وہ ساری تورات میں موجود تھی، کہ آپ ایسے ہوں گے، آپ کا نام یہ ہوگا، فلاں قبیلے سے ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ حکومت کریں گے، تو ساری چیزیں ان کو پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے تھے اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو دنیا کے اندر بھی رسوائی کا عذاب دیا اور آخرت میں بھی جو ہے نا سخت ترین عذاب کا اعلان کیا ان کے لیے۔ تو ہمیں بھی اب یہ غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی میں اگر دنیا کے اندر اسلام کو بطور دین میں منتخب کر چکا ہوں اور میں نے اس کو پسند کیا ہے، کیا میں دین پر پورا عمل کرتا ہوں، نمازیں میں پوری پڑھتا ہوں، کیا میرا اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتا ہوں، کیا میں اپنے طور طریقے اور اپنی اولاد کے طور طریقے اس طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے مجھے جن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو اگر تو میں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، دیکھیں کامل انسان نا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں کہیں بھی نا دنیا میں کوئی منزل نہیں بتائی گئی کہ بھائی تم نے یہاں پہنچنا ہے، ہمیں صرف رستہ بتایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم والا رستہ ہے کہ بھائی تم نے اس رستے پر چلنا ہے۔
منزل کبھی بھی کسی کو مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں تک چلے جاؤ بس ٹھیک ہے تمہارا کام ختم ہو گیا، نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی رب کی عبادت کرنی ہے اور اسی رستے پر رہ کر کرنی ہے۔ تو مجھ سے جو مطلوب ہے نا بطور انسان اور بطور مسلمان، مجھ سے جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ میں اس رستے پہ رہتا ہوں کہ نہیں۔ اگر تو میں اس رستے پہ رہتا ہوں تو سمجھ لیں کہ میں ٹھیک ہوں، اگر میں اس رستے پہ نہیں ہوں اور میں الگ الگ رستے اختیار کرتا ہوں، جہاں میرا دل کرتا ہے، جہاں میں جو ہے نا وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہوں، تو اگر میں اس طریقے سے رہتا ہوں تو سمجھ لیں کہ پھر میں وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض میں آ رہا ہوں۔ اور اگر میں سب کچھ وہی اختیار کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بھئی سیدھے رستے پر رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے، تو میرا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پر رکھنا ہے۔ اگلی آیت ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، پہلے تو ان کے لیے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا اعلان کیا، اور پھر آگے ان کی ایک اور جو بدترین صفت تھی وہ ذکر کر دی کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی دنیا کے فائدے، اور جو ایسے فائدے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، دنیا کے فائدے انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، اپنے آپ کو جتنی مرضی دوائیاں کھلا کے، ایکسرسائز کر کے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیم ہائر کر کے، یا کچھ بھی کر لے انسان، وہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے اس وقت تک اس نے جینا ہے، اور وہ بھی اس کی عمر، کون انسان ہمارے آس پاس بتائیں کہ وہ جو 150 سال جی رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ اب اتنی عمر کے لیے میں اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو ہے نا وہ آخرت کی ہمیشگی والی زندگی، یعنی یہاں پر ایک عقل مند اور ایک جو ہے نا وہ بے وقوف کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو آخرت کو خریدتا ہے، عقل مند وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے، عقل مند وہ ہے جو دنیا کے وقتی مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، جو دنیا کے، اور کتنی دیر بچا لے گا، مطلب ایک جھوٹ بول کے میں نے مال کما لیا، جھوٹ بول کے کسی کی چیز میں نے ہڑپ کر لی، جھوٹ بول کے میں نے کچھ جو ہے نا وہ اپنے کھاتے میں کر لیا، تو کتنی دیر وہ میرے کام آئے گا؟ میں اس کو جو ہے نا وہ اگر کوئی بہت بڑی بھی چیز ہوئی، سال 2 سال 10 سال 20 سال، آخر کار مجھے اس دنیا سے جانا ہے، 60 سال 70 سال، مجھے نہیں پتا کہ اگلا سیکنڈ میری زندگی کیا ہے کہ نہیں، تو آخر کار مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر اگلی جو زندگی ہے نا آخرت کی، وہ ہمیشگی والی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو جو کہ عارضی ہے، اس کے مال و متاع کو لینے کے چکر میں آخرت کی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دنیا میں کسی طریقے سے، اب یہی چل رہا ہے نا ٹرینڈ یار، کسی طریقے سے امیر ہونا ہے، کسی طریقے سے جو ہے نا وہ فیم میں آنا ہے، کسی طریقے سے میرا نام دنیا کے اندر ہونا چاہیے، طریقہ کار جو مرضی اختیار کرے، چاہے مجھے فیملی ولاگنگ کرنی پڑے، چاہے مجھے اپنی جو ہے نا وہ گھر والی خواتین کو سامنے لا کر ان کی ویڈیوز بنانی پڑے، یا جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے ہلہ گلا کر کے اور عجیب طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آنا پڑے، جیسے مرضی میں لوگوں کے سامنے آؤں، بس مجھے جی فیم چاہیے، میں جو ہے نا وہ مشہور ہونا چاہتا ہوں، میں بس جو ہے نا پیسہ کمانا چاہتا ہوں، حلال و حرام، صحیح غلط تمیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کسی طریقے سے یہی لائف ہے، اسی کو جینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ ہیں جو بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، بعض، اور کچھ لوگ تو اس طرح کے جو بالکل بھی کسی حصے پر ایمان نہیں لاتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے کہ بھائی اگر دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے نا اور آخرت کو بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس نے آخرت خرید لی، دنیا کی زندگی کو بیچ دیا کہ اللہ دنیا کے اندر دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو، دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ غلط دیکھوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کروں، لیکن کرنا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو دنیا کے اندر یعنی جنہوں نے اس طریقے سے کر لیا کہ دنیا کی زندگی کو بس حاصل کرنے کے لیے صحیح غلط کی تمیز کو چھوڑ دی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے، نہ ان کی مدد ہو رہی ہے، نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اس آیت کو زبانی یاد کریں، بار بار پڑھیں کہ کہیں میں آخرت کو بیچ تو نہیں چکا۔
کہیں میں دنیا کی زندگی میں اتنا تو نہیں کھو گیا کہ میں صحیح غلط کی تمیز ہی بھول گیا ہوں. مجھے جو ہے نا بس اپنے بچوں کو پالنا ہے, مجھے بس اپنی بیوی کو پالنا ہے, اس میں صحیح اور غلط کی تمیز, اس میں جو ہے نا وہ کسی ایسی چیز کو یا ایسے کام تو نہیں میں کرنے لگ گیا جو میرے اللہ کو ناپسند ہو اور قرآن میں یا حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہو. تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. آگے جو ہے نا وہ ہم 10واں رکوع, بلکہ 10واں تھا آج, تو 11واں رکوع جو ہے نا وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے.